اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لیسن نمبر 47 پڑھیں گے کلاس 9 کے لیے کیمسٹری کا۔ ٹاپک کا نام ہے کہ وٹ آر ہیلوجنز اینڈ امپورٹنٹ ریئیکشنز آف ہیلوجنز۔ ہیلوجنز کیا ہوتے ہیں، اس کے اہم ریئیکشنز کیا ہیں، مختلف ایلیمنٹ اور مختلف کمپاؤنڈ کے ساتھ وہ کس طرح ہیلوجن ایلیمنٹ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہیلوجن اصل میں دیز آر دی ایلیمنٹ آف 17 گروپ of periodic table and they consist of fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine۔ یہ ایکچولی جو ہیں 5 ایلیمنٹ ہیں، فلورین، کلورین، برومین اور آئیڈین اور اسٹاٹین۔ ان کو ہم ہیلوجن کہتے ہیں، اور اگر ہم پیریوڈک ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 17 گروپ دکھایا گیا، فلورین، کلورین، برومین، آئیڈین اور نیچے اسٹاٹین آئے گا۔ اب اس میں کچھ نان میٹل بھی دکھائی گئی ہیں، چلیں اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آئے گا جی امپورٹنٹ ہیلوجن کے ریئیکشن کیا ہے۔ مختلف فلورین اگر پوٹاشیم، اب ریئیکٹیویٹی کے لحاظ سے یہ اس طرح ان کا آرڈر ہوتا ہے، فلورین سے زیادہ ریئیکشن کرنے کی پاور کلورین سے زیادہ فلورین میں، اسی طرح برومین سے زیادہ کلورین میں ریئیکشن کرنے کی، اور آئیڈین سے زیادہ جو ہے برومین میں ہے۔ سب سے کم ریئیکشن کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آئیڈین میں ہے۔ اور یہ اب جیسے فلورین پوٹاشیم کلورائڈ کے ساتھ ملتا ہے تو یہ اس کی آکسیڈائزنگ پراپرٹی کہلاتی ہیں ان کو، تو یہ اس میں سے کلورین کو نکال دیتا ہے اور پوٹاشیم فلورائڈ بنا دے گا اور کلورین نکل جائے گی، کیونکہ اس کی ریئیکٹیویٹی زیادہ ہے فلورین کی۔ اسی طریقے سے کلورین جب پوٹاشیم برومائڈ کے ساتھ ملے گا تو پوٹاشیم کلورائڈ بنا دے گا اور برومین بنے گا، یعنی اس میں سے برومین کو کلورین نکال دے گا۔ اب کلورین جو ہوتا ہے، آئیڈین اگر موجود ہے کسی کمپاؤنڈ میں تو اس کو نکال دیتی ہے، تو یہ پوٹاشیم آئیڈائڈ کے ساتھ جب برومین کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو پوٹاشیم برومائڈ اور آئیوڈین بنتی ہے۔ یہ اس کی آکسیڈائزنگ نیچر کہلاتی ہے ان کے۔ تو اب اس کے بعد آتا ہے کہ ریئیکشن ود ہائیڈروجن۔ اب یہ جو فلورین، کلورین، برومین اور آئیڈین جب آئیڈین سے ریئیکٹ کرتی ہیں تو اب یہ پہلا فلورین جب آئیڈین سے ریئیکٹ کرے گی ہائیڈروجن فلورائڈ بنائے گی، کلورین ملے گی تو ہائیڈروجن کلورائڈ یا ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ اسی طریقے سے برومین سے ملے گی ہائیڈروجن تو ہائیڈروجن برومائڈ یا ہائیڈرو برومک ایسڈ بنائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کو ہیٹ کریں گے آئیڈین کو تو ہائیڈروجن کے ساتھ، تو تب ہائیڈروجن آئیڈائڈ بنائے گی۔ اب اسی طریقے سے واٹر کے ساتھ ہیلوجن کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، فلورین واٹر کے ساتھ ڈارک اور کولڈ اسٹیٹ میں ریئیکٹ کرتی ہے تو ہائیڈرو فلورک ایسڈ بنائے گی یا ہائیڈروجن فلورائڈ اور آکسیجن پیدا کرے گی۔ کلورین جب پانی میں ڈیزالو ہوتی ہے تو سن لائٹ کی موجودگی میں تو ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ہائپوکلورس ایسڈ بناتی ہے۔ اس ہائپوکلورس ایسڈ کی وجہ سے ہی کلورین کو ہم جو ہے جراثیم کش کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی جو سوئمنگ پول وغیرہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی جراثیم کو مارنے کے لیے کلورین مکس کی جاتی ہے، اور وہ اس میں یہ ہائپوکلورس ایسڈ بنتا ہے، اور ہائپوکلورس ایسڈ ٹوٹ کر جو ہے وہ پیتھوجن کے طور پر، پیتھوجن کو ڈسٹرائے کرنے کے طور پر کام آتا ہے۔ اسی طرح برومین واٹر کے ساتھ ہیٹ کرنے پر ہائیڈرو برومک ایسڈ اور ہائپو برومس ایسڈ بنائے گئے، اور اسی طرح آئیوڈین جو ہوتی ہے وہ واٹر کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتے۔ اب کلورین میتھین کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ڈائریکٹلی تو کاربن اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بنائے گی، لیکن ڈیفیوز سن لائٹ میں آہستہ اگر سن لائٹ، ہلکی سی سن لائٹ ہو تو کلورین میتھین سے پہلے ملے گی تو یہ CH3Cl بنائے گی، اس کو کلورو میتھین کہتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ دوبارہ اس کو جب کلورین سے ریئیکٹ کراتے ہیں تو یہ ڈائی کلورو میتھین، پھر ٹرائی کلورو میتھین اور پھر ٹیٹرا کلورو میتھین بنائے گئے۔ اس طرح یہ 4 اسٹیپ میں یہ ریئیکشن ہوتا ہے اگر ڈیفیوز سن لائٹ ہو تو۔ اب یہ جو درمیان والا ریئیکشن، یہ کمپاؤنڈ ہے ٹرائی کلورو میتھین جس کو کہا ہے میں نے، تو یہ جو ہے اس کو کلورو فارم بھی کہا جاتا ہے، یہ بے ہوش کرنے کے لیے دوا کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کے ساتھ کلورین جب کولڈ اسٹیٹ میں، ٹھنڈی حالت میں جب ریئیکٹ کرتی ہے تو سوڈیم کلورائڈ، سوڈیم ہائپوکلورائڈ اور واٹر بناتی ہے۔ جب گرم کیا جائے کلورین اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کو تو سوڈیم کلورائڈ، سوڈیم کلوریٹ اور واٹر بنے گا۔ یہ درمیان میں یہ سوڈیم
کلوریٹ بنا، اس میں سوڈیم ہائپو کلورائڈ، اس میں سوڈیم کلوریٹ بنے گا۔ یہ تھے ہم نے پڑھے ہیں ابھی کہ کلورین جو ہیلوجن ہے کس طرح مختلف ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے کون کون سے پروڈکٹس بناتے ہیں۔